یہ جو سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی تھی، بیرسٹر عقیل صاحب کی طرف آتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی سے جب یہ ہمارے اس وقت کے جو عسکری اداروں کے سربراہ تھے انہوں نے بریفنگ دی تو صرف 2 لوگ تھے. ایک وہ قادری صاحب جو ریلیجیس افیئرز کے منسٹر تھے، نور اللہ قادری صاحب، اور ایک مراد سعید جنہوں نے اس پالیسی کو کویسچن کیا تھا کہ دوبارہ بسانے والی پالیسی کو. باقی یہ لوگ سارے ٹھیک تھے. ایون پریزیڈنشل پارڈن دی گئی تھی کچھ لوگوں کو جیلوں سے چھوڑنے کے لیے. شکست خوردہ پالیسی تھی، نہیں اپنانی چاہیے تھی. ایبسلیوٹلی، اس میں there is no two ways about it. اور یہ کنٹینیو کیا پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی 2 یا 3 مہینے بعد، کیونکہ جب آپ کی ہوئی ملک صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس اپریل میں، اس کے بعد پھر جولائی کی اگر بات کرتے ہیں، ایک تو وہ میرے پاس ڈاکیومنٹ موجود نہیں ہے، لیکن جو عام فہم میں بات کی جاتی ہے کہ اس کی کنٹینویشن، اور وہ کیونکہ اس وقت ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا پی ڈی ایم کا جو دور آیا، اور وہ آبویسلی کولیشن گورنمنٹ تھی، کوئی ایک سیاسی جماعت کی حکومت نہیں تھی. پرائم منسٹر کو رسپانسبلٹی تو آن کرنی پڑے گی. لیکن پرائم منسٹر صاحب کو جو بریفنگ ملی انٹیلیجنس کے ہیڈ سے، اس وقت کے انٹیلیجنس کے ہیڈ سے، جو یہ پورا پروسیس اس وقت کا پرائم منسٹر لیڈ کرتا آیا، اور ایک دفعہ نہیں 2-3 سال سے متواتر طور پہ وہ اس چیز کا سپورٹ کرتا آیا، وہ کہتا آیا. اس کی ویڈیوز کیوں نہیں آپ چلاتے آج اپنے پروگرام میں؟ آپ چلائیں نا کہ وہ طالبان اپولوجسٹ نہیں، آپ چلائیں. میں رسپانسبلٹی دیتا ہوں، آپ چلائیں، عوام کو دکھائیں. میرے چینل کو اگر کچھ نہیں کہیں گے تو میں چلا دوں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے چینل کو کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ کم از کم حقیقت تو عوام کے سامنے رکھیں. رکھیں حقیقت سامنے. کیا عمران خان طالبان اپولوجسٹ نہیں ہے؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کو جو ہے دے بروکن دی شیکلز آف سلیوری؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہم واپس ان کو لا کے بسانا چاہتے ہیں؟ بسانے کا پورا پروسیس، پارڈن کا پروسیس، وہ تمام تر چیزیں وہ اس نے کی. ہارڈنڈ کرمنل جو ہیں، جیٹ بلیک کرمنل ٹیررسٹ لوگ اس نے آ کے دوبارہ بسائے. تو ضرب اسب اور رد الفساد کا جتنا ہم نے الحمدللہ گین کیا تھا، اس سے جو امن قائم ہوا تھا، اس کے اوپر تو پانی پھیر دیا نا. مطلب وہ مسلم خان اور ایک اور شخص تھا، اس کے لیے پریزیڈنشل پارڈن وہ استعمال کی گئی تاکہ ان لوگوں کو جیلوں سے چھوڑا جا سکے. میرے لیے ہماری پوری ریاست کی قوت فیصلہ اس وقت تھی. میرے لیے سمجھنے شفیع جان صاحب نے جب یہ بات دیکھیں نا ایکسیپٹ نہیں کی کہ ٹی ٹی پی کو ایک کالعدم تنظیم ہے، پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، دہشت گرد جماعت ہے. کل بھی ایک شو میں انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا. ان کی پارٹی کے لوگ کیوں قاصر ہیں اس چیز کو؟ اگر یہ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد نہیں کہتا شفیع نہیں کہتا، پوچھ لیں. شفیع جان آپ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم نہیں کہتے؟ جو بھی اس ریاست کے خلاف ہے، جو بھی اس ریاست کے خلاف کارروائی کرتا ہے، جو بھی اس ریاست کے لوگوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، ٹی ٹی پی سے باہر ہو، سب دہشت گرد ہیں. جو بھی ریاست کے خلاف ہے. تو سر ایک جملے میں آپ سیدھا ہی کہہ دیں کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت. تو میں نے کہہ دیا جو بھی اس ریاست کے خلاف ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے ٹی ٹی پی کے باہر ہو، چاہے ٹی ٹی پی سے ان کا تعلق ہو نہ ہو. سر آپ اتنا کنڈیشنل کیوں کرتے ہیں؟ آپ براہ راست بولیں کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے. آپ سیدھا بولیں ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے. آپ کسی کو بلیم تو نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں، جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ساتھ جو بھی اس ریاست کے خلاف آپ کے بچوں کو وہ مار رہے ہیں، آپ کے وہاں پہ سیویلینز کو مار رہے ہیں، آپ کی آرم فورسز کے آفیشلز کو وہ مار رہے ہیں، دہشت گردی کے اٹیکس ہو رہے ہیں، وہ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، شہادتیں نوش فرما رہے ہیں، باوجود اس کے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے کہہ دیا ہے، ڈینمارک نے کہہ دیا ہے، دنیا پوری کہہ رہی ہے، ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی، ایف اے کے، یہ تمام دہشت گرد جماعتیں ہیں. آپ آج بھی آپ کی جماعت کیوں یہ طالبان اپولوجسٹ؟ میں نے تو کہہ دیا ہے جو بھی اس ریاست کے خلاف کارروائی کرتا ہے، جو بھی اس ریاست کے خلاف ہے، وہ دہشت گرد ہے. 2 ٹوک الفاظ میں کہیں کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے، کیوں نہیں کہتے؟ ابھی یہ دہرائیں لفظ. میں آپ سے 3 دفعہ سوال کل بھی پوچھا گیا، ٹی ٹی پی سمیت جو بھی اس ریاست کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہے وہ دہشت گرد ہے. اس سے اور کیا کلیئرلی میں کہوں؟ شکریہ.